نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 18 کی ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی روح خشوع ہے اور نماز کا اجر اس کے خشوع کے حساب سے ہوگا، جتنا خشوع ہوگا اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ دوسری بات، خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ اور تیسری بات کہ خشوع اسی وقت آتا ہے جب لغویات سے بچیں گے، یعنی ہمارا بعد میں نماز سے پہلے کی جو حالت ہوگی اگر ہم وہ لغویات میں ہیں، فضول باتوں میں ہیں، تو نماز میں ہمارا خشوع نہیں ہوگا۔ چوتھی بار، گناہ چاہے چھوٹے ہی ہوں ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں کہ انسان نیک کام کر کے تکبر نہ کرے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی بولیں گے، یعنی اعمال جو ہے خود بول کے ان کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کرے گا۔ امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ انسان ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے بہت دور جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور 10ویں بار، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمارا دین ہمارے حسب و نفس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے زنا کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کیا آسان کرتا ہے؟ علم حاصل کرنا، اور اس کے حفظ سے بھی بہتر کوئی عمل نہیں ہو پاتا، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان کرتا ہے یا حفظ سے بھی وہ بہتر عمل ہے۔ جو علم جو ہے، کون سا علم بھلا؟ قرآن کا علم جو ہے، یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہونے لگ جاتے ہیں، اور جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے۔ تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا، صرف ریسیو ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے، یعنی حفظ کرنے کا بھی کرتا ہے، یعنی مطلب یہ نہیں کہ صرف اس وقت اس کو رٹ لیا جائے بلکہ اس کو یاد کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ حسن بن صالح کہتے ہیں لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس ان کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ 19واں پارہ، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتاریں گے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے، انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف تھا، نہ خالق کا خوف، نہ ہی خالق سے ملاقات کی کوئی امید تھی، انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے، ہمارے سامنے آتے ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے، آخرت بھی ہے، پھر یہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے، مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ یعنی سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟
موت کا، جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تا حد نگاہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک و موت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جو پھر نیک ہو تو اسے کفن میں، اس کی روح جو ہے کفن میں لپیٹتے ہیں، اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی گندا ٹاٹ. دوسرا کون سا موقع ہے؟ جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے. تیسرا موقع کون سا ہوگا؟ جو میں حشر، میدان حشر میں دیکھیں گے. تو یہ تینوں مواقع دو طرح کے فرشتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دینے والے فرشتوں سے ملوائے. اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے. کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کی باقاعدہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی. اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو فرشتے آئے تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا. جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن اپنے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا. تو وہ کیا کہتے تھے کہ کوئی فرشتے ہی آ جائیں، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ. اور اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے. جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لے. اور اس طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی. اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے. جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم رہ جائیں گے. یعنی وہ کام ہوں گے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی، شہرت کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کیے، لیکن کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے، اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ اور اس کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دیں گے. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل کے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہوگا. یعنی اکیلے میں وہ حرام کرتے ہوں گے تو اب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا آ جاتی ہیں. اسکرین کون سی؟ موبائل اسکرین. تو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اس طرح چپ کے غیبت کرنا یا اسی طرح کی جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ ان کا ارتکاب کریں گے. تو ایک مومن باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے ان کاموں کے لیے ان لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرانے ہیں تو لوگ ان کی واہ واہ کرتے رہے، نہیں، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور وہ انتہائی جو ہے ان کے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال جو ہے وہ ضائع نہ کرے، یعنی وہ اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے. جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن جیسے آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو اچھا کھاتے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر سستانے کو. تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہوں گی، لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ تھوڑی دیر جو ہے ریسٹ کر لیں. قیلولہ جو ہے وہ ایک سنت ہے، ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، چاہے وہ 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو. اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو
شٹ ڈاؤن کر لیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ پر بچھا دیتی اور بیڈ سا بنا کر بچھا دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ کر لے، یعنی وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے، اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے اوپر اہم قرار دیتے تھے۔ ہم نے کبھی اس کو اہم رکھا ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی میں اہم نہیں رکھا۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صرف شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو اپنے جو ہے بے شک تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ریسٹ کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اسٹرینتھ ملے گی، آپ کو ایک قوت مل جائے گی۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نئے لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا، رات کے قیام پر قوت دینے والا، یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جن باتوں پہ انسان کو سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیوں نہیں اپنایا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، فرض جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ملامت کرے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ فرماتے سنا کہ اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متنفر کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادہ پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیے اور جن پر صحابہ قائم رہے اور جس پر بعد کی نسلیں قائم رہے، اس طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے خود ساختہ جو ہے تصورات پر وہ عمل کرنا شروع کر دیے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ، اور قیامت کے دن اس پر انسان کو اس پر ایسی ندامت ہوگی کہ کاش وہی طریقہ اختیار کر لیتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا، یعنی کیونکہ عام طور پر انسان اپنے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے، وہ کسی خاص راستے پر چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا جو ان کے ذہن کے مطابق دوست ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے، یعنی ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا دوست بناتے ہوئے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے کے انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہوگا تو نیکی کی چیزوں میں انفلوئنس ہوگا، اگر دوست برا ہوگا تو نیکی کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے، یعنی القرآن مہجورہ کا دو معنی ہے، نشانہ تضییق یعنی مذاق کی جگہ پر رکھنا، چھوڑ دینا، اور علامہ شونقسی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے، کہ اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانیوں اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے۔
جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو پیش ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ القرآن محجورہ، جو تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ اس کو نہ سننا، نہ اس پر ایمان لانا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام سے رکنا، اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ آنا، اور اس پر غور و فکر نہ کرنا، یعنی اس کا فہم ہی نہ حاصل کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں کے لیے شفا عطا کرتا ہے، کیونکہ شفاء لما فی صدور کے لفظ میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں، اور کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا ہے، اس قرآن سے علاج نہ کرنا، یعنی اور گولیاں کھاتے رہے لیکن دم نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنے کے برابر ہے، اور یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے۔ وقال الرسول یا رب انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنا لیا، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا کافی ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل ہوا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن اٹھتے ہیں تو پریشان اٹھتے ہیں، تیسرے دن آپ کو کوئی خواب آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں، چوتھے دن بچوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اور دن رات الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے اندر، آپ کے ماحول میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم میں سے بھی ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے مقام بہت بڑا ہوتا ہے، تو آپ کے جو حالات بہت سنگین تھے وہ مخالفت وغیرہ بھی تھی، یعنی دیکھیں بیرونی باہر سے ہر شخص جو ہے آپ کا مخالف ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے تو اتار سکتے تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ تاکہ آپ کے دل کو تسلی رہے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ قرآن کو کلاس وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے یعنی جو قرآن سنتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں سوال آتے رہتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا ہی دل جو ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور زیادہ سوالات سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفصیل لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ ہٹانے والا بنایا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھیں پھر واقعات شروع ہو گئے، ہر پارے میں اسی طرح واقعات آ رہے ہیں نا۔ اب تو آپ لوگوں کو یہ واقعے زبانی آ جانے چاہیے۔ ماشاءاللہ 19واں پارہ آیا، 19ویں پارے تک ہم نے کتنی دفعہ یہ واقعات پڑھ لیں۔ اب دیکھیں پھر سارے نبیوں کی واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان دونوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی طرف یعنی فرعون کی طرف جاؤ، اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود کو کنویں والے اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور حق کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ یعنی یہ جتنے بھی قومیں تھیں ان کا سب کا ذکر کیا جا رہا ہے، مطلب اکٹھا ہی ذکر آ گیا۔ ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کی حالت پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا۔ یعنی ہمیں بھی ایسی تنبیہ کی جا رہی ہے نا، پچھلے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اگر تم بھی کرو گے تو ایسے ہی ہوگا۔ یعنی ہمیں بھی یہی تنبیہ ہے نا، تو ان کو بھی ایسے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا تو ان کی شامت آتی گئی، کہیں تمہاری بھی نہ آ جائے۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کو نام نشانی ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب یہ ساری قوموں کا اکٹھا ذکر ہے، اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے جن پر بدترین بارش کو برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔
کون سی قوم تھی جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی؟ قوم لوط. قوم لوط یعنی یہ بدترین بارش کون سی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی. اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا. اگر ہم اس میں جمے نہ رہتے اور جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے. یعنی آخرت کا انکار ان کی خرابیوں میں سے سب سے بڑا سبب تھا. تو یاد رکھیں کوئی مومن ہو یا کافر جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو آخرت پر شک ہوگا یا پھر وہ ایمان کمزور ہوگا اس کا، تو انسان کے اندر تقویٰ نہیں آ سکے گا. یعنی ایک آخرت کا ہی ڈر جو ہے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ یعنی خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے کر دینا، جو دل میں آئے اس کو فالو کرنا. یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسا گویا کہ وہ الہ بن جائے. اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہے اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے. خواہشات کی پیروی گمراہی کا باعث ہے. اس لیے فرمایا کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی. لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ پھر بھی اٹھ ہی نہیں رہے. اسی طرح روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینے کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں. یعنی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ میں کھاتی پیتی رہوں تو روزہ نہیں رکھتے. یعنی یہ خواہش کو معبود بنانے کے برابر ہو گیا نا. اسی طرح آپ کو اپنی آرام دہ زندگی پسند ہے تو حج پر جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش کو مقدم رکھا. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی، مثلا انسان کو دوسرے کے اوپر حکم چلانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، جو دل میں آئے بولے چلے جانا، یہ بھی خواہش نفس سے ہی تعلق رکھتا ہے. جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حرام و حلال کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے ہیں، وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چوپاؤں جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جیسے مویشی ہوتے ہیں، گائیں بھینسیں ہوتی ہیں، ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا، بچے پیدا کرنے، بس ان کی زندگی میں کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہوتا. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اسے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سورج کو سٹل کر دیتے، جیسے ہماری لائٹس آف آن ہوتی ہے ایسے اگر سورج بھی آن آف ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب ماحول ہو جاتا. کوئی روشن کر رہا ہے سورج، کوئی جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے. تو سورج جو ہے دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے، اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس سے اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے. مختلف اوقات کیا ہے، یعنی صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کا وقت. اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ہماری زندگی جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہوتی، یعنی صبح شام کا پتہ ہی نہ ہوتا. پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا، دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں. اس میں سے بہت سے چوپاؤ انسانوں کو پانی پلائیں جس کو ہم نے پیدا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں. پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا. اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ڈرانے والے بھیجتے. یعنی طائف میں الگ ہوتا، مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی ہے. چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد کرنا. یعنی قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کیجئے کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے،
اس کا پیغام کو عام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے، لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو لے جانے میں جو محنت لگتی ہے وہ محنت کو بھی جہاد کہتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، جنگ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ تعلیمات آگے پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو یہ علم کا جہاد ہوتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین کڑوا ہے، اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کا نسب والا سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قوت رکھنے والا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرے تو فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ کی سزا ملنے والی ہے وہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے چھپ کے بھی گناہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ جس نے آسمانوں زمین کو ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں، یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے، رحمان کو پہچانتا ہے، اس سے معلوم کر لیجئے کہ رحمان کون ہے، اس کی رحمت کیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اس بات نے اس کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا۔ یعنی اس کا تجربہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ہم نماز پڑھنے کا کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بار بار کہنے پر چڑ جاتے ہیں اور زیادہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھے تو یہ تو پھر نماز کا ہی کہے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں، اپنے بچوں کو ایک کے بعد دوسری دفعہ آپ کہہ دیں تو وہ نماز کے ٹائم پہ جب اذان ہوگی آپ سے چھپتے پھریں گے۔ تو یہاں جو اللہ کی صفت رحمان استعمال ہوئی ہے، رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا، یہ کہ پوچھو رحمان کون ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے یہ نام، اللہ کے سوا کسی اور کا یہ نام رکھا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ رحمان اور رحیم دونوں نام جو ہے وہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ رحمت سے نکلے ہیں۔ تو رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی، شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر حاوی ہے۔ زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا۔ دیکھیں اگر ایک حصہ بھی رحمت کا ادھر دنیا میں ہے تو اسی رحمت کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اگر یہ 1% بھی رحمت نہ ہوتی تو کیا بنتا؟ اور جب وہ 99 رحمتیں آخرت میں جب ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ تو بلا ہوں گی۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہو، اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں۔ تو اللہ کی رحمت کن کاموں میں آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے سے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں، قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا، یعنی اس کی رحمت تو بہت عام ہے، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنایا، اس میں ایک چراغ ہے اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، یعنی برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور طے کرتے ہیں۔ شیاطین بھی بعض کا جا کر وہاں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے
تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں وہ رات کو یاد کر لیں، اور جو رات کو چھوٹ جائیں وہ دن میں کر لیں۔ یعنی اگر دن میں نیکیوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ رات میں اس کو پوری کر لیں۔ اگر رات میں رہ گئی ہے تو دن میں کر لیں۔ اگر رات کی نماز رہ گئی کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں۔ تو اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں، کیونکہ انسان کی طبیعتیں بدلتی رہتی ہے، کبھی اچھا حال آتا ہے، کبھی انسان بیزار ہوتا ہے، کبھی تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آرام کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ گیا تو دن کے کام کاج میں تو پھر رات کے آرام کے سے پہلے کے ساتھ ہی اس کو پورا کر لیا جائے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ اب رحمان کے بندوں کی صفات شروع ہو گئی ہیں۔ رحمان کے بندے وہ جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ یعنی رحمان کے بندے جو خاص بندے ہوتے ہیں، پیچھے رحمان کا ذکر ہوا، اب رحمان کے بندوں کا ذکر کہ ان کے کیا کام ہوتے ہیں۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو بس کہہ دیتے ہیں سلام، کہہ دیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ سلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان سے کنارہ کشی کرنی، یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار پرسکون انداز میں چلتے ہیں، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، آگے بھی انہیں وہی صفات چل رہی ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، میرا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور قامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا ہوگا۔ چونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی گرمی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہے اور انسان تھوڑا ہی سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر گرمی کچھ کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں ایک دم تبدیلی ہوتی ہے تو طبیعت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے گا تو اس کی گرمی کو اور بڑھا دیا جائے گا، تو پھر کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پر چکو ہم نے اضافہ کریں گے مگر عذاب میں، یعنی جہنم کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس آگ کی شدت کم محسوس ہونے لگے گی تو اس کا ٹیمپریچر اور بڑھا دیں گے، اس کی سزائیں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اور سب کو خاص طور پہ جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ سورہ آل عمران میں 185 نمبر آیت ہے کہ جو آگ سے بچا لیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ تو یہاں سے ہم ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی۔ کون سی جہنم سے بچنے کی دعا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو کہا یہ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 3 دفعہ یہ کہہ لیتا ہے ایک مجلس میں تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو میرے پاس نہ لے کر آنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ ہر روز کم از کم 3 بار ضرور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا رکھے۔ اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں اور فکر کریں گے تو پھر وہ کام بھی چھوڑ دیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے انسان اس پر پھر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور ٹوٹل لائف سٹائل بدل لیتا ہے، تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے اور ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی۔
یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے اعمال نامے وہ لکھے بھی گئے ہوں گے لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی، اس پر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتے ہیں اس آدمی کی طرح جس پر تنگ زرہ ہو، جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب وہ دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا اس کا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جگڑے ہوئے ہوتا ہے تو دل کو پکڑا ہوتا ہے اس نے اوورآل تو، لیکن جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو پھر وہ ساری جو جگڑن ختم ہو جاتی ہے۔ تو توبہ اس ایک ایک کڑے کو جس نے انسان کو جگڑا ہوا ہوتا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ توبہ سے یہ ساری جگڑن دور ہو جائے گی، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کی شرح صدر عطا کرے گی۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہے، تو ان سے آپ کے اندر ایک جو گھٹن ہوتی ہے، دل کی گھٹن، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا دل جو ہے ایک ایسے فریش ہو کے جاتا ہے کہ جیسے تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ اور جس شخص نے توبہ کی، نیک عمل کیے، تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنا، اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کو بری باتوں سے، بری مجلس سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والوں کے لیے شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ بات پر تعریف فرمائی کہ وہ جھوٹی مجلس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ، فریب کاری ہو یا دھوکہ دہی ہو، جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کریں، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی۔ تو جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا، جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اس کے روزے کی بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے، یعنی رب کی آیات کو بس اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے۔ بہرا ہوتا ہے جس کے کان کو آواز بھی لگ رہی ہو، سنائی بھی دے رہا ہو، لیکن اندر نہ اتر رہی ہو، یعنی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دوسرا کیا کہ تو اسی طرح قرآن کو بس اس کے طرح سننا کہ کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، تو یہ درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دیا جائے انسان، اس کا مطلب ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرضی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کی مطیع یعنی فرما بردار بنا دے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور وہ خوشی بہت بڑی دولت سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بہت بڑی دولت کما لی ہو، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی اور تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنانا چاہیے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی لفظ ازواج تو اس کا اطلاق صرف بیوی کے لیے بھی نہیں ہوتا یا شوہر کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو اپنے کلیگ وغیرہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی جو ہے انسان بھلائی کے پیغامات دیتا رہے تاکہ ان میں بھی بھلائیاں ہوں، یعنی جو بھی وہ کام آپ کے کہنے پہ کریں گے اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی۔ تو آپ دیکھیں جو لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہائے کام پہ جانا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ کیا ہوتی ہے کہ باس ایسا ہے کہ شرافت سے بات نہیں کرتا، کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا، تو کلیگ ایسے ہیں کہ جڑیں کاٹنے والے ہیں ایک دوسرے کی، یعنی ان کو ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں انسان کام کرتا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی مسکرا کر سو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اچھی طرح سے تیار ہو کے بڑی خوشی خوشی جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آج کے بعد جب یہ دعائیں مانگے تو صرف گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے، غیبت کر کے، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو دوستوں کو ڈسٹ بن بنا لیا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جو بری بات دیکھی جو ان کی ایکسپیرینس میں ہو اور وہ لا کر ان کو ڈم کر دیا، اور باقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے بھی کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں۔
تو آپ کو کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، خود نیگیٹو تھنکنگ ان میں ہوتی ہے، تو اس لیے ہر ایک سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستان وہ دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائیں یا ہمیں ان سے نجات دے دیں، کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا ایسے لوگوں کی سنیں۔ ان کے برعکس جب آپ کسی سے صبح صبح ملاقات کرتے ہیں، مسکراتے ہنستے ویلکم کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی، اور نیکی کے بڑے بڑے کام، بھاری بھاری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی اللہ جو ہمارے فالور ہیں جن کے ہم امامت کراتے ہیں وہ متقی ہوں، کیونکہ جس انسان کے فالور متقی ہوئے وہ امام کو بھٹکنے نہیں دیں گے۔ یعنی امام نماز پڑھا رہا، وہ تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے فوری ہی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بعض کا تو ہمارے بچے جو ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے ان کے میں شعور آتا ہے تو وہ حالانکہ ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے لیکن وہ ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ماما آپ یہ غلط کر رہی ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، تو وہ یہ بھی جو ہے انسان کے لیے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو یا اللہ ہمیں متقین ہی کے بیچ میں رکھ اور متقین کے ساتھ ہمیں فوت کر، اور نیک لوگوں کے ہاتھوں ہماری روح نکلے اس وقت ہمیں سنبھالنے والے اور نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہو، تاکہ ہماری آگے منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ لیکن نیک لوگ جب ہم مریں تو تب اگر ہمارے ارد گرد نیک لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کلمہ سکھا رہے ہوں گے، کلمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ جب وہ کلمہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے، تو یہ بھی بڑی نعمت والی بات ہے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی، اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ لوگ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ تو یہاں 11 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی کون سی تھی؟ انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بد سلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کے محتاج ہے۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو ہمارا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا جو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ پر یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی سورہ میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کا تکرار آیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جس میں یہ بات کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے۔ لوگ کائنات کی نشانی پر غور نہیں کرتے، اگر غور کرتے ہیں تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں ہیں کہ ان پر غور و فکر کا طریقہ درست نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے۔ جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، اور وہ عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے ایسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور ملاقات اس کی شدید محتاج ہے۔ اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اسے عاجز نہیں کر سکتے،
الرحیم بہت رحم والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرتا ہے، خواہ اس کی اطاعت کرے یا نہ اطاعت کرے، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی کس کے پاس جاؤ؟ کون سی ظالم قوم تھی؟ فرعون کی قوم۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا کہ میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں۔ یعنی بہت جابر قسم کے لوگ ہیں، اور دم جو ہے رکتا ہے، زبان نہیں چلتی ان کے آگے، اتنا پریشر ہے ان کا، ان کے ظلم و ستم کا، اور ان سے میں بات نہیں کر سکوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی کام اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلا لیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہیلپ کے لیے کس کو کہا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل پا رہے تھے کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایسی کیفیات ہر ایک پر آتی ہے جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے بس میں سے باہر ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں، تو آپ کے لیے بڑے پیمانے پر کوکنگ کرنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے، یا دین کا یا دنیا کا کوئی کام ہو، اس میں کسی دوسرے کی مدد لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیجئے، ہم دو ہوں گے تو تسلی ہوگی، جب آپ کے ساتھ نیک کام میں اور مددگار بھی مل جائیں گے تو بڑے سے بڑا کام بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا برائی سے منع کرتا ہے، دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جس کو اس کے برے ہمراہ سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا۔ تو نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، لیکن کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا مل جائے، آپ کا مانیٹر اور کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ میں کسی سے مشورہ کر لوں، کوئی میرے لیے کوئی ایسی راہ نکال دے اس میں۔ تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن 2 11 ہوتے ہیں، اور کام بھی آسان ہوتا ہے، ذہنوں کا جو ارتعاش ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، نئی کوششیں نکلتی ہیں۔ تو اس سے یہ صرف اپنی ذات کے اندر کھوئے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے سے جہاں اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے بلکہ کسی کو ساتھ ملا لینا جو ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، یا کم از کم کسی سے مشورہ ہی کر لینا، وہ اس میں بھی بھلائی ہے۔ اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی جو قبطی کا قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی ناشکری کا کیا بتایا، کیوں بتایا، کہا کہ آپ ناشکرے ہو؟ کیونکہ بچپن میں انہوں نے پالا تھا، کنہوں نے پالا تھا؟ فرعون نے پالا تھا، تو اس لیے وہ اپنے احسان جتا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی جب میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ ایک خطا تھی مجھ سے۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، اور میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونیت ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کو اعتراف کر لینا پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی خطا قبول کی کہ میں نے وہ خطا کی تھی۔ تو 2 کردار آپ کے سامنے ہیں، یعنی ایک اچھا کردار آ رہا ہے اور ایک برا۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا، ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔
فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ یعنی فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ تم سن رہے ہو کیا باتیں کر رہی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی وہ اپنے آپ کو چونکہ خدا کہتا تھا تو وہ اپنے آس پاس والوں کو کہتا ہے کہ یہ کس کو خدا کہہ رہا ہے، کہ یعنی میں خدا ہوں۔ وہ تو فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے تو لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے۔ فرعون الزام لگا رہا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں۔ وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگر کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا اور اگر ہم غالب آ گئے؟ ان فرعون نے کہا ہاں یقیناً تب تو ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں پیغمبر اور جادوگروں میں کتنا فرق ہے۔ پیغمبر کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، لیکن جادوگر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تب یکایک وہ نگل رہی تھی، وہ جھوٹ جو وہ گھڑ لائے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان پر حق واضح ہو گیا، وہ حق کے آ کر فوراً ہی جھک گئے۔ کون جھک گئے تھے؟ جادوگر۔ یعنی اس لیے جھکے کہ ان میں تکبر نہیں تھا۔ فرعون کیوں نہیں جھکا؟ تکبر تھا۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ سو بے شک جلد ہی تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ اور اپنی مرضی سے بھیج کے سارے جادوگر ہر کارے اکٹھے کر لیے گئے۔ اب ان کو بھی الزام دے رہا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری جو ہے نا بلیم گیم ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ کہنے لگے کہ بجائے کہ مجھ سے بھول ہوگی، دیر ہوگی، سستی ہوگی، غفلت ہوگی، میرا قصور ہے، میں رونگ پر ہوں، یہ کہنے کی بجائے دوسرا جس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی نکال لیتا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی الزام جھوٹا لگا دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو الزام دے رہا ہے کہ یہ جادوگر جو ہے یہ تمہارے ہی سکھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ انہوں نے چونکہ فرعون جو ہے ان کو دھمکی دے رہا تھا مارنے کی، انہوں نے کہا کوئی نہیں، مرنا تو ہے ہی، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں مر جائیں گے ہم لوگ۔ یعنی دیکھیں کتنا ایک دم سے ان کا ایمان پختہ ہو گیا، ایک یعنی نشانی دے کر ان کے۔ یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ تم ان کو لے کر چلو لیکن فوجیں جو ہے تمہارے پیچھے ضرور آئیں گی۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے ہی گھر والے جو ہے وہ سارا مال و متاع چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے، اور خزانوں عمدہ جگہ سے۔ اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔
تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ یعنی ابھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف موجیں، بیچ میں کیا حال ہے، پیچھے طرف فوجیں ہیں اور آگے موجیں، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان تو کہے گا لو جی ہم تو مارے گے۔ تو کمزور لوگوں کا تھا وہاں پہ ایمان جو ہے وہ کم ہو رہا تھا، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو پختہ یقین تھا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ضرور رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو ان سب کو جو اس کے ساتھ نجات دلائی، پھر ہم نے ان دونوں کو غرق کر دیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہیں کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ یعنی کون ہے رب العالمین؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یعنی اس لیے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا جو پڑھتے ہیں، آخری دعاؤں میں وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے رب پر ایمان لانا، رب پر توکل، خالص توحید۔ اور پھر دیکھیے کہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی، مرض تو اپنی طرف سے منسوب کیا، یعنی جو بیماری ہے وہ اپنی طرف منسوب کی، لیکن شفا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی۔ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو حقیقت یہ کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں جو بڑی مزے کی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہی کھا کر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی جہالت، اپنی غفلت، اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں۔ وہ ہوتا اپنی ہی کسی غفلت کی وجہ سے ہے، جس کو ہم بعض کا غلط سمجھ کر بھی ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک بھی سمجھتا ہے کہ وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں، وہ اس کو کسی طرح بیمار کرتے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے؟ اپنے رب کے پاس۔ اے اللہ تو ہی شفا دے گا، تو ہی شفا دے۔ ایک بہن ایکسپیرینس اپنا بتا رہی تھی، وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھیں تو ایک کرسی ان کے پاؤں پر لگ گئی، پاؤں اتنا زیادہ سوج گیا، اتنی شدید سوجن ہو گئی، درد ہوئی۔ کہتی ہیں کہ رات کا پچھلا پیر تو میں اللہ کو پکارتی رہی اور ساتھ بھی دعا بھی کھاتی رہی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کے، یعنی اتنی آہو بکا کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی۔ تو کہتی ہیں جب میں صبح اٹھی تو میرا پاؤں، اس کا زخم بھی ٹھیک تھا اور میں بالکل صحت یاب تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مختلف شفا کی دعائیں بھی ہیں، تو وہ بھی ہمیں جو ہے اپنی شفا کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس وقت بھی جو دعا ہے اس کے لیے لا باسن طہور انشاءاللہ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ یعنی یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے، بدلے کے دن معافی مل جائے گی،
مجھے پتہ ہے کہ میری غلطیاں، میرا قصور، میری خطائیں ہیں، تو مالک ہے یوم الدین ہے، بس اس دن مجھے معاف کر دے، اور اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی اس کے بعد اپنے رب سے کیا دعا کریں کہ ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت، وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو کتابوں سے، تجربات سے حاصل ہوتی ہے، اور حکمت یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور جب حکمت آ جاتی ہے آپ کے پاس ایسی فراست آتی ہے کہ سب چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ نہیں پاتا۔ بعض کا آپ کا نقطہ نظر اور لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی اتنی دور رس کی آپ نگاہ ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں جس پر پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ حکمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، الحقنی بالصالحین، یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو۔ نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی اچھا ہے کہ ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، اور کیونکہ انسان اپنی مجلس میں یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ جو ہے رنگ پکڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نیک لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو مرتے وقت وہاں پر کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ ہو، مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو ان پر اعتماد کا ایسا لیول ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری رغبت نہیں کرنی، انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا۔ کیا ہی لذت ہوتی ہے اس کمپنی میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو کہ یہ ہمارے ہمدرد ہے، یہ ہمارے لیے خیر خواہی ہیں، اور کتنی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کر، اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا ساتھی دھوکے باز ہے۔ پھر چاہے یہ گھر کے اندر ہو ساتھی یا گھر کے باہر، کوئی انسان جو یا کلیگ ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ جو ہے یہ انسان کی سوشل لائف ہوتی ہے یہ ساری، یعنی اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے دل کو اگر کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن کوئی ہمارا اگر احساس کرتا ہے تو اس میں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا، یعنی سچی ناموری کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن طریب ہو چاہتے، منافقین کی بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کے کام پر اپنی تعریف تو نہیں چاہتے۔ اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، میرے باپ کو بخت دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی باپ کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، یعنی سلامتی والا دل کون سا؟ قلب سلیم۔ اس کی 5 صفات ہوتی ہیں قلب سلیم کی۔ اسلم، وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوگا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کیا ہوگا۔ تیسرا، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کیا، وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر و عبادت سے دور کرنے والے ہیں۔ تو 5ویں، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی۔ تو یہ سلامت کے 5 صفات ہیں۔ تو جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوگی تو اس کا دل جو ہے قلب سلیم ہوگا، اور پھر یہ قلب سلیم اس کے نجات کا باعث بھی ہوگا۔ یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا، اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ ہیں کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے کہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد ہو۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ نہ کہیں ہم میں بھی حسد آ ہی جاتی ہے انسان کے اندر، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان کو دور کر سکتی ہے یہ۔ اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انا اسألک قلبا سلیما لسانا صادقا۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا اور وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، اور وہ کہیں گے، وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اب کیا فائدہ ماننے کا؟ یعنی دنیا میں مانا نہیں، لیکن وہاں پہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر وہ مجرموں نے ہی، بس آپ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ یعنی مخلص دوست ہوتے ہیں تو دنیا میں ہی برائی سے روکتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے اس سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے جو سب سے ذلیل ہے۔ انہوں نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اس کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے ہوتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے ہو لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، کھلا فیصلہ ہو مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دیں۔ اور پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بلا شبہ ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نہ کرنے والے بنو، یعنی جب دل سخت ہو جائے تو کسی بھی طرح کی جو ہے نصیحت اثر نہیں کرتی، ان کا بھی یہی حال تھا، تو یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ ایک نشانی ہے اس میں کہ ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی دیکھیے ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی رب کی طرف سب نے بلایا، توحید کا سبق دیا۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے ان کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً ان میں ضرور ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی گناہ پر پچھتاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے گناہ پر جب انہوں نے گناہ کر لیا لیکن پچھتائے ضرور، لیکن توبہ نہیں کی، تو اگر ہم بھی توبہ کر لیں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر فوراً ہی توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، نیکیاں بھی ہماری برائیوں کو کھا جاتی ہیں، یعنی نیکیاں ہماری برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جو ہم نے برے کام کیے ہوتے ہیں وہ ہم سے
یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یعنی امانت داری جو ہے رسولوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے بیویاں پیدا کی؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یعنی یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ تم نے عورتوں کی حق تلفی شروع کر دی اور رب کو ناراض کرنے والے یعنی غیر فطری کام شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے دھمکی دے دی۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والے میں سے ہوں، یعنی تمہارے کام سے ایگری نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ یہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش۔ آپ کبھی سوچیں کہ اگر اولوں کی بارش ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ سر پہ لگے تو اتنے ایسے کوئی جیسے گولی لگ گئی ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے، اور جس کے اوپر جس کا نام لکھا تھا اس کو ایسے جا کے لگتا تھا کہ جیسے کوئی گولی لگ گئی اس کو، اور وہ وہیں پہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یعنی ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ معاف کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ بن کر نہ ڈھنگا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ یعنی ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ یعنی اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ مطالبات بڑے نامعقول ہوتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جیسے بچے بھی ہیں، کبھی ایسی فرمائشیں کر دیتے ہیں جو ہمارے پہنچ سے بالا تر ہوتی ہیں یا ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہم کرتے ہیں؟ وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ان کو سمجھا بجھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسولوں سے بھی اس طرح کے مطالبے کیے گئے کہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ تو شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتی ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یعنی یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ اسے روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین کون؟ جبریل علیہ السلام، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انذار، خبردار کرنا، ڈرانا، واضح عربی زبان میں ہے، یعنی اس کی عربی پڑھنا آسان ہے، اس کا ترجمہ آسان ہے، اور یہ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت کے لوگ جو تھے عربی بولتے تھے، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی آخری نبی کو ایسی زبردست کتاب دی جائے گی، یہ پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی ان جو علماء تھے ان میں سے عبداللہ بن عبدالسلام کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے، کیونکہ وہ تورات کا انجیل کا جو تھا وہ عالم تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہ قرآن پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پہچان کر اسلام لے آئے۔ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پہ ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس کا انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، اور وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے
یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو ان کے کس کام آئے گا جو فائدہ دیے جاتے ہیں؟ یعنی انسان کی موت کتنی ہی ٹل جائے لیکن آخر وہ اس سے بچ نہیں سکتا، آخر کیا ہے، اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ ایک شخص کے پیچھے شیر بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے وہ کنویں میں جا گھسا اور کنویں میں اسے چھلانگ لگا دی اور رسی کو پکڑ لیا، اور کہا جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اس نے سمجھا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن نکلوں گا تب تک نکلوں گا جب تک شیر چلا جائے گا، اور شیر کیا تھا کہ وہیں پر کھڑا رہ گیا کیونکہ اس کو اس آدمی کی خوشبو ستا رہی تھی۔ تو اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ جو رسی ہے اسے 2 چوہے کتر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی نظر جو ہے ہنی کوم پر پڑی، یعنی شہد کا چھتا، تو اس پر پڑی تو وہ وہاں سے شہد کھانے میں مصروف ہو گیا، تو وہ کھانے لگا تو اس کا مزہ اس کو اتنا اچھا لگا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ 2 چوہے بھی اس کی رسی کو کتر رہے ہیں اور شیر بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہی حال انسان کا، وہ شہد کھانے میں مصروف ہے، یعنی وہ شہد کیا ہے، یہ دنیا کا سامان، دنیا کی جو رونقیں ہیں۔ تو دو چوہے کیا ہیں، دن اور رات آتے جاتے ہیں، یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ گھٹ رہی ہے، تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں، رسی کترتے ایک دن پوری کتری جائے گی، پھر موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے اور شیر کی طرح اس نے ٹلنا نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن ہے، مزے کر لو، بھلے جتنے بھی انسان مزے کر لے، آخر کیا کرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مرنا ہی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے، شہد کھانے میں مصروف نہ رہے، دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی بھی کام، مثلا کون سے اہم کام ہیں، تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، گھر بنانا یا خریدنا یا بیچنا، پراپرٹی کے کام یا جاب کرنا وغیرہ، کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بہت اہم سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، پھر اس کے لیے جد و جہدیں کرتا ہے، تو جس دن وہ دن آتا ہے جس دن اس کا مطلب پروفٹ ملنا ہوتا ہے، جیسے بعض کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی ہے، وہ ساری عمر پڑھتا جا رہا ہے، اس کو ڈگری ملنے والی ہوتی ہے، تو وہ خوشی اطمینان محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں اور دن رات اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، سوچنا اس طرح نہیں کہ ڈپریشن ہو جائے، کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، بیمار پڑ جائے، یہ سوچنا فائدہ نہیں دیتا۔ سوچنا یہ ہے کہ اس کے لیے سامان اکٹھا کروں، پلاننگ کیسے کرنی ہے، اور کون سی پلاننگ میرے لیے صحیح رہے گی، جو مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچا دے، جو مجھے آخرت کی سختیوں سے بھی بچا دے، وہ کون سی پلاننگ ہوگی جو مجھے اللہ کا محبوب بنا دے۔ تو اس کے لیے پلاننگ کیا کرنی ہے، تو زندگی کی عیش و عشرت، زندگی کی طرف، کمفرٹ کے ٹیبل کی طرف نہیں جانا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لمبی عمر میں اگر انسان نیکیاں نہ کرے تو گناہوں کا وبال ہی جمع کرتا رہے گا، اور مہلت اگر انسان کو زیادہ مل بھی جائے، یعنی گناہوں کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اس بندے کو عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا کی ہو، یقیناً اللہ کا عذر پورا ہو گیا، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا، مجھے تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ 60-70 سال کی ایک عمر ہوتی ہے جس میں انسان بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں بعض کا، تو اس میں اگر آخرت کی تیاری کچھ نہیں کی تو وہ زندگی پوری کی پوری خسارے میں چلی گئی۔ تو اس وقت کو فوکس کریں اور اس وقت کی فکر کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ کیا چیز ہے، علم۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم آخرت کی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ کس بات کا علم؟ کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کا جو پورا لاہ عمل ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن اور حدیث سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ تو ہم نے کیا بنا لیا، ہم نے تفرقہ بنا لیا، اپنے خود سادہ ایک رولز بنا لیے ہیں
جو ہم اپنے مسلک کے مطابق چلتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا مسلک نہیں بنانا، کوئی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھنا، ہم نے اس مسلک سے تعلق رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا۔ کوئی بھی اپنا مسلک نہ رکھیں، وہ والا علم حاصل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ہی ان کے لائق ہے، اور نہ ہی ان کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی دور رکھے گئے ہیں، یعنی وحی سے دور رکھے گئے۔ کن کو رکھا گیا دور؟ شیاطین کو دور رکھا گیا۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک اللہ کو کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی کس بات سے ڈرانا ہے؟ دین کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان ان خاندان میں الجھا رہے، خاندان سے باہر بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ تو آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ساتھیوں کے لیے نرمی کا برتاؤ رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں۔ اور جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی، یعنی اور یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں، وہ سنی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شیاطین کیا لے کر بات ڈالتے ہیں؟ خیالات ڈالتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ کون سر مارتے پھرتے ہیں؟ یعنی وہ شاعری کو اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، یعنی وہ ان کی کوئی روٹ نہیں ہوتی، کوئی وہ اہمیت نہیں ہوتی، یعنی وہ ایسے کہیں سے کہیں مصرع مارتے ہیں، کبھی کہیں مصرع مارتے ہیں، یعنی وہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا، غلو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری۔ اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ توسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلدی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سیکیں، یعنی اس وقت بہت زیادہ سردی تھی۔ پھر جب وہ ان کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، پاک اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا۔ یہ کس سے کلام کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی خوف اس کو لاحق ہوتا ہے جس نے ظلم کیا۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ 9 نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ 2 معجزے ان کو اسی وقت دے دیے گئے۔ کون سے؟ ایک عصا کو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا تھا،
اور پھر اپنا ہاتھ بغل میں رکھا تو اس سے ایسے روشنی نکل رہی تھی جیسے کوئی لائٹ نکلتی ہے. تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانی ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کو یقین کر چکے تھے. بس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کو کیسا انجام ہے. دیکھیں دل جو ہے وہ یقین کر رہا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا جا رہا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے، جس میں 5 اولو العزم رسول ہیں. ان میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں. جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا دی گئی، یعنی علم میں بھی اور نعمتوں میں بھی. حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر خاص طور پر کیا. یعنی فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ علم. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں. بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے. سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. یعنی دیکھیں کہ بہت بڑا لشکر ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، بہت بڑے لشکر کو، یعنی جنوں، انسانوں، پرندوں، چرندوں سب تھے اس میں. حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جا، کہیں سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. یعنی اتنا بڑا لشکر تھا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. یعنی دیکھیں باقی مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو اتنا بھی پتہ ہے کہ انسان نیک کام کرتے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر چونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے. تو ظاہر ہے کچھ چونٹیاں وہاں پہ اور چونٹیاں بھی ہوں گی. تو اس پر اللہ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی خلقت کو جلا کر راکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر چلنے پھرنے کا. ان کے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. تو سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہم ربی اعوذنی ان اشکر نعمتی التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کی کوئی نعمت ملتی ہے ان کو اچانک تو ان کے منہ سے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں جو نعمتوں کی قدر کرنے والے الفاظ ہیں. ان کا دل، ان کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز ہے. وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور جہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے ہنسنے کی بھی بات ہے تو یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے بلکہ مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق کا قوا جو ہے وہ نظر آنے لگے. یعنی تبسم فرمایا کرتے تھے. مسکرانا بھی صدقہ ہی ہے. اگر ہم کسی کے مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہم ایک صدقہ ادا کر رہے ہیں. اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں حدود کو نہیں دیکھتا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. یہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک طرف یہ پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے ان کے باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا. ان کی اٹینڈنس بھی لگتی تھی چونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اسی طرح ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں تو ابھی وہ سی غائب ہے لیکن سلیمان کو پتہ چل گیا کہ وہ غائب ہے. میں اسے ضرور بہت سخت سزا دوں گا یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا یا وہ لازمہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے. یعنی اس کے نہ آنے کی، اپنی غیر حاضری کی اطلاع دے کہ کیوں وہ نہیں آیا. تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی. پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا اور میں صبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا. دیکھیے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن خبر دے کے کتنی بڑی دیر ہے.
اب جن وغیرہ بھی تو ان کے لشکر میں تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ کیوں نہیں یہ سارا آبزرو کر سکے؟ لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ اس نے آبزرو کر لیا. کیا کیا؟ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں. اس کا بہت بڑا تخت ہے. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ انسان شرک کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کے لیے خوشنما ان کے لیے بنا دیے، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے. یعنی ہود کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ رب العالمین ہی ایک رب ہے، اسی کی عبادت جائز ہے. اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین میں پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے. سلیمان نے کہا ہم جلدی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہو. یعنی سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہی اس کی بات کو مان نہیں لیا، بلکہ اس کے بعد کی تحقیق کی. میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی جو خبر لا رہا ہے اسی کو خط تھما دیا. ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، یقیناً وہ سلیمان کی طرف کی جانب سے ہے، یقیناً وہ اللہ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی دیکھیں ملکہ حاکم ہے، لیکن مشورہ لے کر کام کرنے لگی ہے. خط آیا، خط کو فوراً ہی اس پر اپلائی نہیں کر دیا، بلکہ سب کو جمع کر لیا اور اس سے مشورہ لیا. انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی حتمی فیصلہ جو پھر بھی آپ بھی کریں گی، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں کیسی حکمت ہے اس کی. اس نے کہا کہ کہیں بھی جہاں بھی جنگ ہوتی ہے وہاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ کریں گے، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں. یہ بھی اس کی حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب وہ سچا نبی نہیں ہے، اگر ہدیہ قبول نہ کیا تو وہ سچا نبی ہے. تو اس نے کیا حکمت اختیار کی؟ یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں. سفیر کی جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں. سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو. لوٹ جاؤ اس کے پاس، پھر ہم ضرور اس پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے. سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کے تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آ جائیں؟ یہ کس کی بات ہو رہی؟ کون سا تخت؟ ملکہ سبا کا تخت جو تھا. وہ ملکہ سبا اب سلیمان علیہ السلام نے کے ساتھ ملنے آ رہی ہیں، تو اب ان کو کچھ ان کی حکمت سامنے رکھنے کے لیے کہ یہ کتنے کی باشعور ہیں، ان کا تخت اٹھا کے لایا جا رہا ہے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی تصویریں دیکھ کر بھی دیکھتے ہیں نا کہ انسان کا ذہن کیسا ہے. جیسے ایک بچے کو کسی اسکول میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ اس کا دیکھیں آئی کیو لیول کتنا تیز ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی حکمت تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو ہے وہ کتنی با حکمت ہے. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے. چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی نہ شکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم والا ہے. یعنی دیکھیں اتنا بڑا کام ایک دیو نے کر دیا، لیکن اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے کہ انہوں نے اس پر فخر نہیں کیا کہ میں نے اتنے بڑے دیو کو قابض کیا ہوا تھا، اس پر قابض تھا تو اس سے میں نے یہ کام کروا لیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے. سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہیں یا ان میں سے
ہے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر دی۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، یعنی وہ پہچان گئی، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا، ہم فرما بردار تھے، اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ یعنی اچھی یعنی وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھی، لیکن تھی وہ کافر، لیکن پیغمبر کے کہنے پر اس نے فوراً ہی متی ہو گئی۔ اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کا گہرا پانی خیال کیا، اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں پر بنایا گیا، یعنی پانی پر شیشوں کے ذریعے سے بنایا گیا۔ لیکن آج اس وقت جو تھا یہ بہت بڑا عجوبہ تھا، لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں جو ہم نے شیشوں پہ بنا لی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ نے چائنا میں بھی دیکھا ہوگا، فضا میں انہوں نے کتنا بڑا پل بنا دیا، یا دبئی میں شاید ہے کہ وہ انہوں نے سمندر کے اندر جو ہے وہ شیشے لگا کے وہاں پہ مچھلیاں دیکھی جاتی ہیں اندر سے سمندر کی۔ تو اس وقت جو تھا یہ کوئی بھی تحقیق نہیں تھی اتنی، تو اس وقت دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی پر جو تھا محل بنایا تھا، تو وہ سمجھی کہ یہ نیچے پانی ہے، تو انہوں نے فوراً اوپر کپڑا کیا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی، یعنی وہ فوراً ہی متی اس کی ہوگی، یعنی اللہ کی نشانیوں کو وہ سمجھ گئی۔ اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکایک وہ فریق تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں تمہارے ساتھی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر ان کے گھر والوں پر ضرور شب خور ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ دیکھیں گھروں کو ہم کتنا عزیز رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تباہ کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ جیسے دیکھیں یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا، کیسے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، بلڈنگ نیچے گر گئی، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سلام ان کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ یعنی واعظ و نصیحت، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، درود پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ قل الحمدللہ والسلام علی عباد اللہ المصطفی۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، اور ہم جو بھی ہم اس رمضان میں نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دے، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔
اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں. ہمیں اپنی محبت حاصل کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے. نبی کا اطاعت گزار بنا دے. ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا بنا دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم سب سے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا بنا دے. ہماری نیکیوں پر ہماری ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. ہمارے دل سے کینہ بغض نکال دے. ہمیں غیبت سے دور رکھے. ہمیں ریاکاری سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اپنے فضل عنایت فرمائے اور ہمارے بچوں پر اپنی رحمت فرمائے. ہمیں بھی نمازیں پڑھنے والا بنائے, ہمارے بچوں کو بھی نمازیں پڑھنے والا بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.